السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کچھ ایسی ہے کہ جس کی ابتدا ہی نہیں سمجھ آتی، کیسے شروع کریں، کہاں سے ٹھیک کریں، اور اللہ ہی ٹھیک کرنے والا، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہماری کوئی، لیکن یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے۔ میں فلسطینیوں کی بات کر رہی ہوں۔ فلسطینیوں پہ ظلم 7 اکتوبر 2023 سے نہیں شروع ہوا، بلکہ میں تو ایک اولڈ ایج میں آ گئی، اور ہمارے بچپن سے ہم نیوز چینلز پہ دیکھتے تھے کہ وہ خبریں ہوتی تھیں، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، توپ چل رہے ہیں اور ٹینک چل رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس کو اتنی گہرائی سے سوچا نہیں، سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میڈیا ایک نعمت بھی ہے، قرض بھی ہے۔ نعمت یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ پازیٹیو چیزوں کو سمجھیں، پازیٹیو لیں، بلکہ بات کو صحیح سمجھیں، جو اس بات کی جتنی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں، تو وہ پازیٹیو ہے، نعمت ہے۔ اور اگر اس سے ہم غلط راستہ اختیار کریں، غلط چیزوں کو دیکھیں، غلط سمجھیں، غلط طریقے اپنائیں، تو وہ ایک قرض ہے۔ ابھی یہ ہے کہ فلسطینیوں پہ جو ان کا حال ہے، بیچارے مسلمان کتنی تکلیف میں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تکلیف میں وہ زندہ ہیں، کیونکہ ان لمحہ جانے جا رہی ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ یہ بیک گراؤنڈ سے آیت الکرسی کی آواز شاید آپ کو آ رہی ہوگی، تو اس لیے تھوڑی خاموشی رکھی۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ویڈیوز دیکھ کر مینٹلی ایک دم سے ایبرپٹلی کیا احساس ہوتا ہے، کیا خیال آتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کریں، کچھ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، کرنی بھی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اپنی جان پہ بھی تو کچھ کریں۔ ہم اسرائیلیوں کی استعمال کردہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں،
جس کو لازمی ہمیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ ایسا نہیں ہے. کولڈ ڈرنک کے بغیر کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ اور کولڈ ڈرنک کا آلٹرنیٹیو ہے اسرائیلی پیپسی اور 7 اپ اور یہ سارے جتنے بھی برانڈس ہیں. ہم اپنی پاکستانی چیزوں کو سپورٹ کر سکتے. اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کو جو ہم روتے رہتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات، اگر ہم پاکستانی چیزیں لینا شروع کریں گے تو پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے. وہ پیسہ وہ باہر جانے کے بجائے پاکستان میں آئے گا تو پھر پاکستانیوں کو ہی فائدہ ہوگا اس سے. ہم اپنا دماغ ان سب چیزوں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ پاکستانی چیزیں خریدیں گے تو پاکستانی ورکرز بھی بڑھ کر آئیں گے، جابس بھی ہوں گی. لوگوں کے پاس جو بیچارے مزدور ہیں وہ بڑھ جائیں گے گنتی میں. وہ جو گدہ گری ہے، جو مانگنا ہے، اس سے بچ جائیں گے. ہم نے ہر مسئلوں کو جو ہے بس چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو بھائی اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو نبی تھے، ہم تو انسان ہیں. ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان ہی کیوں بھیجا؟ اسی لیے نا کہ جیسے وہ انسان کی طرح ان کے سارے کام تھے، صبح شام کا روٹین تھا. تو اگر ایک مسلمان اپنی پوری کوشش کرے، ہم ان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو ہم وہ تو کر سکتے ہیں. بات کہیں اور چلی گئی. بہرحال وہ بھی ضروری ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی چیزوں کا بالکل پراپر کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیں، نکال دیں اپنی زندگی سے وہ برانڈز جو کہ ہمارے لیے اذیت کا باعث ہے. بڑے لوگوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے نہیں ہوں گے لیکن جو بیچارے غریب ہیں تو وہ غریب جو ہیں وہ تو غریب بھی سکون میں ہوں گے کہ چلو بھائی انہوں کے ضروریات زندگی مختصر کر ہوں گے ان کے. اور بڑے لوگ ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کلاس. لیکن جو درمیان والے ہیں نا، بس ان کی تباہی ہے. وہ صرف اپنے نام کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ بھی خرید لیں وہ بھی خرید لیں، اس لیے کہ لوگوں کو بتانا ہوگا، لوگوں پہ روب جھاڑنا ہوگا. ہم اتنا بھی کر لیں نا، اگر تمام مسلمان 57 مسلم کنٹریز ہے، اگر 57 مسلم کنٹریز میں اسرائیل کی پروڈکٹس نہ جائیں، نہ خریدا جائے، مسلمان نہ خریدیں، 57 کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ کم از کم کچھ تو فرق ہوگا، کچھ تو فرق پڑے گا. امریکہ ان کو امداد بھیجنے پہ کچھ تو کمی ہوگی، مگر اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ گلہ جو ہے نا، اللہ گلہ کے نام پہ نا بہت کچھ ہو رہا ہے. افسوس کہ وہ ناچنے گانے والے لوگ، ان کو اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے تھوڑے فاصلے پہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں، کتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں. نیولی بورن بچے کا کیا قصور ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے، اور اسی کی ماں، اسی کا باپ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ تو بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بولنا بس آتا ہے وہ بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کل ایک ویڈیو میں وہ بچی اتنی تکلیف سے رو رہی ہے، اور ایک لڑکا، جو بڑا لڑکا جس کا ہاتھ پورا زخمی پٹیوں سے لپٹا ہوا،
اور وہ اس کو کہہ رہا ہے گل الحمدللہ، گل الحمدللہ، یعنی کہو الحمدللہ، اور وہ بچی روتے ہوئے کہہ رہی ہے۔ تو وہ تو ایک سچے مسلمان ہیں۔ ہم اپنا سوچیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں، ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کہاں پر ہیں۔ کیونکہ اگر کسی کی اب ایک مثال لیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا اکیلے صرف سہ رہا ہے اور باقی جو جتنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف ہنس رہے ہیں، اپنی باتوں میں مصروف ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا مجبور محسوس کرے گا کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ ہمارے تو ایک سیاسی گورنمنٹ لیول پہ ایک بیان نہیں آیا کہ ماشاءاللہ ہم اتنے زیادہ بے حس قوم ہیں، بے حس لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پر بس ہم KFC، میک ڈونلڈ اور بہت ساری چیزیں، کولڈ ڈرنکس ہے، میک اپ ہے، شیمپو ہے، سوپ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اور بے حساب چیزیں ہیں جس کے بغیر اسرائیلیوں کی نہیں استعمال کریں گے تو اسٹینڈرڈ والی چیزیں نہیں ملیں گی۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو دونوں کا بھلا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہو سکے قیامت کے دن۔ آمین ثم آمین۔